الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام پہ بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج الوداع کے خطبات میں اور مکہ سے مدینہ کے سفر کے دوران غدیر خم کے خطبے میں الوداعی رنگ تھا۔ مدینہ پہنچ کر یہی سلسلہ جاری رہا۔ سفر 11 ہجری کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے اور شہدائے احد کی شہادت کے 8 سال بعد بھی اسی طرح دعا فرمائی اور جیسے کہ زندہ اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر مسجد نبوی میں منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، ترجمہ جس کا یہ ہے، میں تم سے پہلے تمہارا پیش رو بن کر جا رہا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں گواہی دوں گا اور حوض پر تم سے ملاقات ہوگی۔ واللہ میں اب بھی یہاں کھڑا اپنا حوض دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں یا زمین کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا میں دلچسپی لینے لگو گے، یعنی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، نتیجتاً تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے ہلاک ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی میری باری والی رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع کی طرف نکل جاتے اور فرماتے، اس جگہ بسنے والے مومن لوگوں، السلام علیکم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ چکا اور ہمارے پاس بھی آنے والا ہے، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، اے اللہ بقیع والوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کی ابتدا ہو گئی۔ 29 صفر 11 ہجری کو سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی میں شدید سر درد ہوا اور جسم کا درجہ حرارت بہت بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر پٹی باندھ لی اور حرارت پٹی کے اوپر بھی محسوس کی جاتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ نے اسی تکلیف کے دوران 11 دن نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 یا 14 دن بیمار رہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید سر درد ہے اور وہ بے تاب ہو کر کہہ رہی ہیں، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تیرے سر کو کچھ نہیں ہوگا، میرے سر کی فکر کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے مزید فرمایا، بالفرض تو مجھ سے پہلے مر بھی گئی تو تجھے کیا نقصان ہے، میں تیرا سارا کام سر انجام دوں گا، یعنی تجھے غسل دوں گا، کفناؤں گا، جنازہ پڑھوں گا اور دفن کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ دفن کرنے کے بعد واپس آ کر اپنی کسی نہ کسی بیوی کے ساتھ میرے گھر میں شب بستری کریں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی اپنی بیویوں کے گھروں میں جاتے رہے۔ بالآخر تکلیف نے شدت اختیار کر لی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے سب بیویوں کو بلایا اور ان سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی بیماری کے دن حضرت عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ سب بیویوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب بیماری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں سورہ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی اور یہ عمل آپ کی عادت کے مطابق 3 بار دہراتی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری کی جگہ پر بیماری کے دنوں میں اس طرح سے کیا کرتے۔ بخاری کی روایت ہے 5748 نمبر پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی بہایا جائے، ان مشکیزوں کا منہ کھولا نہ گیا ہو، شاید میں لوگوں سے خطاب کر سکوں، یعنی تپش
جسم میں اتنی تھی، بخار کی وجہ سے اس وجہ سے پانی بہانے کا کہا گیا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹب میں بٹھا دیا جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ کا تھا۔ پھر ہم ان مشکیزوں کا پانی آپ پر بہانے لگیں، حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس کرو، بہت ہو چکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، لوگوں کو نماز پڑھائی اور ان سے خطاب بھی فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ یہ ظہر کی نماز کی بات ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور آپ نے سہارا دینے والوں کو فرمایا، مجھے حضرت ابو بکر کے برابر پہلو میں بٹھا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، اور یہ آپ کا ممبر پر آخری خطبہ تھا۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے اعلان برات کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا رکھا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اگر امت میں سے میرا کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں پر سجدہ گاہ بناتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں سختی سے اس سے روکتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے 3656 نمبر پر، اور مسلم میں 532 نمبر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب میں یہ بھی فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو اس دنیا کی زیب و زینت عطا کی جائے اور چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور فرمانے لگے، ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ لوگ حضرت ابو بکر کے رونے پر تعجب کرنے لگے۔ دراصل حضرت ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر لوگ یہ نہ سمجھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر مت رو، بے شک میرا ساتھ دینے اور مجھ پر خرچ کرنے میں ابو بکر کا احسان سب سے زیادہ ہے۔ اگر میں اپنی امت سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی پیار محبت ہی کافی ہے۔ مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ کھلا نہ رہنے دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ مسلم کی روایت ہے 2362 نمبر پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور حضرت بلال آپ کو نماز کے لیے بلانے آئے تو آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو بکر بہت نرم دل شخص ہیں اور رونے کی وجہ سے ان کی آواز ہی نہیں نکلے گی، اس لیے آپ حضرت عمر کو حکم دیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، نہیں، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ میں نے حضرت حفصہ سے کہا، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ حضرت ابو بکر بہت نرم دل ہیں، لوگوں کو ان کی آواز سنائی نہیں دے گی، اس لیے آپ حضرت عمر کو حکم فرمائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا غصے سے فرمایا، تم تو یوسف کو پھسلانے والی عورتوں کی طرح ہو، یعنی مجھے صحیح بات سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بخاری کی روایت ہے 713 نمبر پر، اور مسلم کی ہے 418 نمبر پر۔ حضرت حفصہ مجھے کہنے لگی، عائشہ، تم سے مجھے کبھی خیر حاصل نہ ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس دن سے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائیں، جمعرات کی عشاء، جمعہ، ہفتہ، اتوار کو 15 اور سوموار کو فجر کی نماز۔ حضرت ابو بکر کی امامت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصرار کی وجہ خود بیان فرمائی۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری بار بار تکرار کی وجہ دراصل میرا یہ خیال تھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام بنے گا، لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے بلکہ اسے منحوس سمجھیں گے، کیونکہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسی برکت نہیں رہے گی۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ آپ یہ ذمہ داری حضرت ابو بکر کی بجائے کسی اور کے سپرد کریں۔
بخاری کی روایت ہے 445 نمبر پر اور مسلم کی ہے 418 نمبر پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی شدید تکلیف میں مبتلا دیکھا ہے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آپ کو اتنا تیز بخار ہوتا تھا جو عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے 5646 نمبر پر، مسلم میں 2570 نمبر پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران میں نے آپ کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو عرض کی اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کی یہ اس لیے کہ آپ کو ثواب بھی دگنا ملے گا۔ فرمایا ہاں یہ صحیح بات ہے۔ کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف بیماری وغیرہ پہنچے چاہے کانٹا ہی چبھے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 5660 نمبر پر اور مسلم میں 2571 نمبر پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس میں تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا دیتے تھے اور اس پر ان کی تصویریں بھی بنا دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے 427 نمبر پر اور مسلم میں 528 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نہ میری قبر کو عیدگاہ یعنی میلہ گاہ بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچتا رہے گا۔ مسند احمد میں ہے یہ 367 نمبر پر، سنن ابی داود میں 2042 نمبر پر۔ اپنی وفات سے 5 دن پہلے والے خطبہ کے دوران آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور اگر کسی کی آبرو پر بٹا لگایا ہو تو میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ ایک شخص نے کہا آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے بدکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تم میں سے جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا انچارج ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے بدکاروں سے درگزر کرے۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت حاضر لوگوں میں حضرت عمر بھی تھے۔ انہوں نے کہا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں مبتلا ہیں اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ کچھ اور لوگ کہہ رہے تھے لاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں۔ اس طرح حاضرین جگڑ پڑے۔ جب لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے زیادہ شور ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ بخاری کی روایت ہے 429 اور 449۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن سب ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آئیں۔ ان کی چال بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح تھی۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدید، پھر آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان سے سرگوشی میں کوئی بات کہی جسے سن کر حضرت فاطمہ رونے لگیں، پھر آپ نے ان سے کوئی اور بات سرگوشی میں کی جس سے حضرت فاطمہ ہنسنے لگیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روئی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا یہ ابا جان کا بید ہے، کیوں بتاؤں؟ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ایک دن میں نے حضرت فاطمہ سے دوبارہ پوچھا مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگیں ہاں اب بتا سکتی ہوں، آپ نے پہلی مرتبہ یہ فرمایا تھا جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال قرآن کا دور 1 دفعہ کیا کرتے تھے مگر اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اب میری موت کا وقت آ پہنچا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا۔ میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ثابت ہوں گا۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تھا، اور جب آپ نے میرا غم اور پریشانی محسوس کی تو میرے کان میں فرمایا، فاطمہ، تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام مومن عورتوں یا اس امت کی مومن عورتوں کی سردار ہوگی؟ آپ نے مجھے بتایا کہ میرے اہل خانہ میں تم سب سے پہلے میرے پیچھے آؤ گی، تو میں خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ حضرت انس نے فرمایا، ایک دن حضرت فاطمہ کی موجودگی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی تو حضرت فاطمہ غم سے نڈال ہو کر پکارنے لگی، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا، آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جب آپ فوت ہو گئے تو کہنے لگے، ہائے میرے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کریم کے بلاوے پر لبیک کہا، ہائے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس بن گیا۔ میرے ابا جان، ہم آپ کی موت کی اطلاع جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے انس، کیا تمہارے دلوں نے گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو مٹی میں چھپا دو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے، عائشہ، میں اس کھانے کی تکلیف مسلسل محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے کے زہر سے میری شہرک کٹ رہی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے بکری کا بنا ہوا زہر آلود گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے اسے کھانا شروع کر دیا۔ اچانک آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھ روک لو، مجھے اس گوشت نے بتایا کہ یہ زہر آلود ہے۔ لیکن حضرت بشر بن برا یہ گوشت کا ٹکڑا نگل کر فوت ہو گئے۔ آپ نے اس یہودی عورت کو بلا کر پوچھا تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو نقصان نہ ہوگا، اور اگر دنیا دار بادشاہ ہیں تو آپ سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کے حکم سے اس یہودی عورت کو قتل کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا، میں مسلسل اس لقمے کا اثر محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں منہ میں ڈالا تھا، اب مجھے اپنی شہرک کٹتی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس یہودی عورت کو حضرت بشر کے قصاص کے طور پر قتل کیا گیا تھا۔ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ نے پورے یقین سے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شہادت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعزاز و اکرام کے ساتھ ساتھ وفات شہادت کا اعزاز بھی حاصل ہوا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آیا تو آپ کی اہم ترین وصیت یہ تھی، نماز کی پابندی کرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے، حتیٰ کہ یہ الفاظ آپ کے سینہ مبارک میں رکنے لگے، زبان مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا بھی نہیں ہو رہے تھے۔ وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 یا 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا اور اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ پڑوسن کے پاس بھیجا کہ اس میں اپنی کپی سے ذرا سا گھی ٹپکا دیں تو رات کو چراغ جلا سکیں۔ آپ کی زیرک یہودی کے پاس 3 سا جو کی عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے جب حضرت ابوبکر امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو صفے باندھے نماز ادا کرتے دیکھا، پھر تبسم فرمایا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ صحابہ بھی اتنے خوش ہوئے کہ گویا آپ کی مزاج پرسی کے لیے اپنی نماز توڑ دینا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ صبح سویرے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی میں باتیں کی جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا۔ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی۔ پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ آپ کو اپنے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں میری باری کے دن اور میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے حالت میں فوت ہوئے، اور وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب آپ کے لعاب مبارک کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ ہوا یوں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر میرے گھر آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ مسواک کے خواہش
خواہشمند ہے۔ میں نے عرض کی کیا مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں کی۔ میں نے عبدالرحمن سے مسواک لی لیکن وہ سخت تھی۔ میں نے عرض کی اسے چبا کر آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ تو میں نے اسے چبا کر نرم کر دیا اور آپ نے بہترین طریقے سے مسواک کی اور آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن پڑا تھا۔ آپ اپنا مبارک ہاتھ پانی میں ڈالتے، اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ثم نصب یدہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلی حتی قبض ومالت یدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمانے لگے آسمانی ساتھیوں کے پاس، حتیٰ کہ اسی حالت میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ بخاری کی روایت ہے 4449 نمبر پر، مسلم میں 2443 نمبر پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا الہ الا اللہ تھے۔ اسے پڑھنا چاہیے اور خصوصاً مرض الموت میں توجہ سے پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کے لب پر آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی چند باتیں۔ کو طویل سے بھی ہم دیکھیں تو اور بھی بہت کچھ پتہ چلتا ہے، لیکن مختصراً آپ سب کے سامنے رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت بھی کیسا تھا اور کیسے اس میں بھی آپ نے اچھے امور سر انجام دیے، مسواک کی، صفائی کا خیال رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے اللہ کی حمد بیان کی، کلام اللہ تعالیٰ کا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جو ہماری ذمہ داری ہے اسے سنبھال کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔